QCCI. I'm wishing you a very blessed and healthy good morning for this pleasant Saturday, and welcome to all of our distinguished and very honorable guest speakers, Dr. Suhail Khan Sahib, Dr. Suhail Khan Sahib, Dr. Azam Jan Sahib, Dr. Bashir Hanif Sahib, Dr. Habibur Rahman Khan Sahib. And thanks to the Red Crescent Red Cross Balochistan's team members and our beautiful audience for providing their gracious presence to join us today. Now I would like to invite our very honorable President of QCCI, to Ghulam Farooq Sahib. Sir, please come onto the stage to start this symposium with your opinion and opening remarks for this session and grace our stage. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये सिम्पोजियम शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि ये सिम्पोजियम आज हम ऐसे दिन करने जा रहे हैं। 8 अगस्त का दिन है हमारा। 8 अगस्त 2016 को जो इस शहर में दहशतगर्दी हुई और जिसके नतीजे में हमने पूरी एक जनरेशन को खोया है। इस शहर में 80-85 शोहदा हमने दिए हैं। तो उनकी याद में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं और उनकी याद, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनकी दर्जात में बुलंदी करें और उनकी जो भी कुर्बानी इस शहर, इस मुल्क, इस सूबे के लिए वो हमेशा हम याद रखेंगे। जब तक इस शहर का एक आदमी इस मुल्क का ज़िंदा है, उनकी यादें इंशाल्लाह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, उनकी फैमिलियों ने। और आज का दिन आप यकीन करें, सबको पता ही है, डॉक्टर साहब क़यामत का दिन था कोयटा शहर में, और गली गली में जनाजे थे, गली गली में हम फातिहा पे थे। तो कल से जो 8 अगस्त करीब आ रहा है, तो हर हमारा साथी उदासी और उससे याद कर रहे हैं। याद तो हम तकरीबन रोज़ाना करते हैं उनको, तो आज उनका दिन है। मैं 2 मिनट या 1 मिनट 2 मिनट की मैं खामोशी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद दुआ प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कोयटा चैम्बर की तरफ से, पूरे बलूचिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से डॉक्टर आज़म जान साहब, जो कि तबा आर्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जो कि बेशक पाकिस्तान के एक लीडिंग हमारे इंस्टीट्यूट है आर्ट का, बशीर हनीफ साहब उनका, और डॉक्टर आज़म जान साहब हैं हमारे रहमान आर्ट हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब हैं जो 2 दिन पहले ही तशरीफ़ लाए अमेरिका से। डॉक्टर सुहेल खान है जो कि 10-15 साल से अमेरिका में अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रात को ये बशीर हनीफ ये सब इकट्ठे हैं एक दोस्त। साथ में डॉक्टर प्रोफेसर आबिद अमीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे आज इतने इम्पोर्टेंट सिम्पोजियम पे। बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जब से ये वजूद में आया है, यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी के इन्होंने हर फोरम पे हमने दिफा किए, और जो हमारे मसाइल हैं, चाहे वो हमारे बॉर्डर के लिहाज से हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिहाज से हो, हमने हमेशा प्रोएक्टिव अपना अप्रोच अपनाया। तो हमने वन ऑफ दी जो मोस्ट एक्टिव चैम्बर है, मैं कह सकता हूँ फ़ख्र से पाकिस्तान का, वो कोयटा चैम्बर है।
جس نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے اس معاشرے کے لیے ایز اے بزنس مین, ایز اے ٹریڈر, وہ ہم نے چاہے زلزلہ آیا ہو, چاہے کووڈ آیا ہو, چاہے جو بھی آیا ہو, جو ہماری سوشل رسپانسبلٹیاں ہیں ہم ان سے باخبر ہیں کہ ہم نے اس معاشرے میں ایک پازیٹیو اس کے ساتھ اپنا رول ادا کرنا ہے. تو آج کا یہ سمپوزیم اسی سلسلے میں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دل کے امراض, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ اموات بلوچستان میں دل کے امراض سے ہوتی ہیں, اور بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ بلوچستان میں اور کوئٹہ میں دل کے تو باقی میڈیکل شعبوں میں بھی ہم پیچھے ہیں, تو دل کے شعبے میں جو ہارٹ ڈیزیز ہماری انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں. یا ہم کراچی کی طرف دیکھتے ہیں, یا ہم اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں, یا لاہور کی طرف دیکھتے ہیں, اور ادھر بیٹھے اکثر پیشنٹ ڈاکٹر صاحبان کے اپنے پیشنٹ ہوں گے, بشیر حنیف صاحب کے, ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا, انہوں نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے اس میں. تو شروع کرنے سے پہلے میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کوئٹہ چیمبر اس سمپوزیم پہ آپ کے ساتھ ختم نہیں کرنا چاہے گا. ہماری جو بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس شہر میں یا اس صوبے میں آپ جو بھی کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جو بھی ہماری بزنس کمیونٹی ہوگی یہاں پہ. اور ہارٹ ڈیزیز ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زیادہ جو کرٹیکل ہوتا ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے ٹائم پہ اس کو پیشنٹ کو ہاسپٹل پہنچنا چاہیے. تو ہم نے ایسے بہت ادھر بیٹھے ہر شخص نے شاید ایسی اموات دیکھی ہو, میں نے خود پرسنل بھی دیکھی ہیں کہ جوان لوگ ہمارے ان سہولت نہ ہونے کی وجہ سے, موت کا دن تو ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے مگر وہ بہانہ اس کا ہارٹ اٹیک یا باقی چیزیں رہی ہیں. تو یہاں پہ بھی الحمدللہ بلوچستان میں یا کوئٹہ میں اس کی پاپولیشن اگر آپ دیکھیں یا اس کی وہ دیکھیں, اور یہاں سے یہاں پہ بہت ہی زیادہ اس سیکٹر میں کام کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے. تو میری ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب سے, اعظم جان صاحب سے, عبد الرحمان صاحب سے, ڈاکٹر سہیل صاحب سے, ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اس معاشرے میں اپنا رول اب پلے کرنا چاہیے. اپنے پروفیشن میں آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا زندگی کا, پہنچے ہیں کسی جگہ پہ, تو یہ معاشرہ بھی ابھی ہم پر آپ پر وہ کرتا ہے کہ ہمیں بھی ان کو پے بیک کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ نے آج سفر کیا, دور سے آئے آپ لوگ, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ آپ کا انٹرسٹ شو کرتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں واپس کچھ رول, پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہماری جو بھی بزنس کمیونٹی, ہم نے اس پہ اپنا, ہماری ناؤس اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی. بہت سے لوگ اس پہ تیار ہیں کہ وہ ولنگلی مطلب والنٹریز پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, کہ آپ جو بھی ان کو ٹاسک دیں یا جو بھی کچھ بھی مطلب اس سیکٹر میں ہم کام کرنا چاہیں, ہم اس کے لیے اہلیہ سے تیار ہیں. یہ مطلب میں کہنا یہاں پہ ضرور چاہوں گا کہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, انہوں نے جو بھی یہاں پہ قدرتی آفات آئی ہے, چاہے وبا آئی ہے, بہت کام کیا ہم لوگوں نے الحمدللہ. اور صرف اس لیے کیا کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی بھی اس معاشرے کو ہم وہ کرتے ہیں, ہمیں دینا ہے واپس. ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے. ہم نے ادھر وہ حالات بھی دیکھے, میں نے ذکر کیا جیسے 8 اگست آیا, یہاں پہ بہت دہشت گردی ہوئی, مگر الحمدللہ سب نے اس کو فیس کیا, اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں مطلب ان کی قربانی کی بدولت کہ ہم ایک پیسفل معاشرے میں اس کی بدولت رہ رہے ہیں. تو یہ ان کی قربانیاں ہیں, اور ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے اور اسی میں ہم نے مرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا پڑے گا. تو آپ سے ان چند اس کے ساتھ گزارشات کے ساتھ, ان کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فیوچر میں بھی آپ کوئٹہ چیمبر سے اپنا رابطہ یا ہماری بزنس کمیونٹی سے اس معاشرے کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو جو بھی ناامید نہیں کریں گے, آپ کو ہر لحاظ سے آپ ادھر سپورٹ کریں گے. اور چاہے آپ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیں, چاہے آپ کچھ کرنا چاہیں, یا کوئی والنٹیئر ورک کرنا چاہیں, یا پرماننٹ, خاص کر بشیر حنیف صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ طب آرٹ انسٹیٹیوٹ اس ٹائم پاکستان میں ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے اس کو. تو ان کے ہماری اپروچ بھی بنتی ہے, وہ ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹروں کو, وہ خود بھی یہاں پہ انوالومنٹ کر سکتے ہیں اپنے. کراچی اب کل ہم کوئی تشریف لائے, 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو اگر وہ روٹین بن جائیں کہ ڈاکٹر سہیل صاحب سے امریکہ میں ہوتے ہیں, میری ریکویسٹ ہے کہ واپس آ جائیں یہاں پہ معاشرے پہ. عبد الرحمان صاحب آئے, ان سے ہماری ریکویسٹ ہے, اعظم جان صاحب ہے, کہ اس معاشرے کو ہم نے آخر دینا ہے واپس. ہم کب تک ان سے لیتے رہیں گے؟ سوشل رسپانسبلٹیز ہماری کچھ ہے. تو یہ آپ کا آنا یہاں پہ ہمارے لیے باعث ہے خوشی ہے, باعث فخر ہے کہ آپ تشریف لائیں. اور ان چند باتوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ہم اس سمپوزیم کو باقاعدہ طور پہ اوپن کرتے ہیں. تھینک یو. Thank you so very much, sir. Now I would like to call a person who diplomat American Board of Internal Medicine, member American College of Physicians,
medical director at Maris Medical Center. He came from West Palm Beach, Florida, USA. So I would like to invite Dr. Habibur Rahman Sahib. So please sir, come onto the stage to address about the cardiovascular disease to our audience. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैम्बर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें इनवाइट किया, स्पेशली आवर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं कराची और शावर से तशरीफ़ लाए हैं। आई विल वेलकम देम टू क्वेटा एज वेल। इन्होंने मुझे इनवाइट किया इस सिम्पोजियम में, तो मैं इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा आपकी आई वुड लाइक टू कि कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ बलूचिस्तान में और कोयटा में। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है इज़ वेरी स्केर्स। तो दूसरी बात ये है, अगर आप देखें डेवलप कंट्रीज़ में गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड नहीं करती, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स जो हैं इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। 100 hospitals, more than 100 hospitals throughout the United States, tenant health facilities हैं। तो इसी तरह अगर हम चाहें तो जैसे ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो इन्वेस्ट करें, स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स को बैकअप चाहिए होता है इनके पास। अगर आप कहें कि डॉक्टर जो है वो इन्वेस्ट भी करें और सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जैसे आपको पता है। यहाँ पे मोस्टली जो बिजनेस कम्युनिटी है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वी विल प्रोवाइड यू आवर एक्सपर्टीज़ इन मेडिसिन एंड वी कैन गाइड यू एज वेल कि हम आप एफिलिएशन कहाँ से दे सकते हैं, हम जो है स्पेशलिस्ट कहाँ से ला सकते हैं। और उसके अलावा दो चीज़ें और हैं। इस वक्त मैं मेडिसिन पे बात नहीं करूँगा क्योंकि जो दूसरे गेस्ट हैं दे विल टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। द मेन टॉपिक वाज प्रिवेंशन और नॉलेज अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। मगर ये है कि जो मेरा सिर्फ स्पीच होगा वो मेनली हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन मेडिसिन, हम कैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं। एक हॉस्पिटल जो है ये नहीं है कि सिर्फ हम ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहाँ सिर्फ आप कार्डियक जो हैं उनको स्पेशलिटी प्रोवाइड करें, ओनली यू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। यू नीड द एंटायर सेटअप, विच मीन्स या आपके पास जो है मेडिसिन हो, कार्डियोलॉजी हो, और उसके अलावा पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हो, उसके अलावा न्यूरोलॉजी हो, ट्रामा सेंटर हो, और पीडियाट्रिक्स हो, OB/GYN हो, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, स्पेशली अगर हम ये चाहें कि हमने डेथ रेट को कम करना है या लोगों को जल्दी से जल्दी हमें प्रोवाइड करना है उनको टू द पॉइंट, अगर किसी को एकदम एंजाइना होता है तो वो कॉल कर सकें, जैसे 911 है या रेस्क्यू यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं वेलकम 211 1112, तो रेस्क्यू जो है वहाँ पे उनके पास EMT आ जाए और एट द सीन उनका ट्रीटमेंट शुरू हो और अस्पताल पहुँचने तक उनको ट्रीटमेंट मिलता रहे। तो उसके साथ ही साथ अब डेवलप कंट्रीज में ये है कि जो इनका EMS सिस्टम है वो कनेक्ट है हॉस्पिटल्स के साथ। अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो जब वो कॉल करते हैं 911 वगैरह या 211 को, EMS आके पेशेंट को देखते हैं, जब वो एवेलुएट करते हैं उनके पास जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वगैरह। अच्छा, उनका आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। अच्छा सॉरी ठीक, बिल्कुल सॉरी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब EMS को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं फंक्शन हो रहा है, फलाना खासा किसी को चेस्ट पेन है, EMS वहाँ पे पहुँच के पेशेंट को एवेलुएट करते हैं। EKG ऑन द साइट अवेलेबल है उनके पास, और आजकल तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड।
ادھر انٹرنیٹ. تو وہ EKG آلریڈی جو انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہے یا کارڈیک فزیشین ان کو وہ بھیج دیتے ہیں وائی انٹرنیٹ وائی ایپ. کارڈیالوجسٹ دیکھ کے وہاں سے ڈیسیجن کرتا ہے کہ دس پیشنٹ نیڈس ٹو گو ٹو کارڈیک لیب اور ان کو کیئر کی ضرورت ہے یا کیسا ہے. تو ٹریٹمنٹ جو ہے ود ان منٹ شروع ہو جاتی ہے. جیسے پیشنٹ ہاسپٹل پہنچتا ہے دا کارڈیالوجسٹ از ریڈی فار دا پیشنٹ ٹو ٹیک ہم ٹو دا کیئر. تو دوسری بات یہ ہے یہ بھی کام ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے. وہاں پہ جہاں میں پریکٹس کرتا ہوں ویسٹ پام بیچ میں ایمبولینس سسٹم از اونڈ بائی پرائیویٹ پیپل بزنس. جیسے آپ جیسے بزنس مین ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کیے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو پیمنٹ ملتی ہے تھرو دا گورنمنٹ تھرو دا کاؤنٹی اور وہاں پہ انشورنس کمپنیز ہیں وہ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو دس از ون آف دا اسٹیپ وچ یو نو all the businessmen they can think about it and they can start something like that. And we can also ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. آواز آ رہی؟ sorry. We can also provide you the help which is needed how to set up this system. اگر ہم نے زندگیاں بچانی ہے تو اگر as soon as ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے پیشنٹ کو اس طرح زندگیاں بچ سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے پریونشن از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ جو ہمارے 3 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تینوں انٹرونشنسٹ ہیں جو پروسیجر کرتے ہیں. ہمارے یہاں پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہی از اے کارڈیک فزیشین. دوسرے کارڈیک فزیشین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایز اے میڈیسن آلسو تھرو آؤٹ دا ورلڈ آج کل جو انسینٹیو ہے از ٹو پریونٹ ایسا ہے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو فار ایگزامپل یا کسی کو ہائپر ٹینشن ہو یا کسی کو کولسٹرول کا مسئلہ ہو جس سے لیڈیمیا وغیرہ. تو اگر پرائمری کیئر ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز کریں اور ان کو ٹریٹ کریں اور ان کے اگر پرائمری کیئر ان کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے تو دے کین پریونٹ فرام ہیونگ این ہارٹ اٹیک. ہاں اگر ان اینی ایونٹ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دا انٹرونشنسٹ اسٹیپس ان وہ اپنا کام کرتے ہیں. دین اس کے بعد دوسری بات یہ سرجن ہوتے ہیں کارڈیوتھوریسک سرجن. اگر وہ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی پیشنٹ آ جائے کہ اس کو یا تو اسٹینٹ بھی لگ سکتا ہے ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں وہ اس لیے وہ پھر ریفر کرتے ہیں کارڈک سرجن. ان کو آپ کو پتہ ہے پھر اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے ان پیشنٹس کی. تو جو مین امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اس اسٹیج پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک اور انیشیٹو اگر ہم لیں ہم پرائمری کیئر پرووائڈ کریں. پرائمری کیئر از ایز ویل اگر ہم سیٹلائٹ کلینکس بنائیں ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں پیشنٹ کو ایکسیس ہو ایزی, ان کے لیبس ٹیسٹ ہو, ان کا کولسٹرول چیک ہو, ان کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ آپ جو ہے سم ٹائم ڈائبٹیز لوگوں کو ہوتا ہے دے ڈونٹ نو دے ہیو ڈائبٹیز کیونکہ وہ فیل نہیں کرتے ہیں انلیس اگر آپ کا شوگر جو ہے 500 600 1000 تک پہنچ گئے پھر ان کو سمٹمز ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں. اگر ہم ریگولر چیک اپ کے لیے چلے جائیں جسٹ ایون اف یو آر ناٹ فیلنگ اینی تھنگ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو بیسک ٹیسٹ کریں گے. The doctor will check for diabetes, آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گے, کولسٹرول وغیرہ چیک کریں گے. اگر وہ ایب نارمل ہے تو ٹریٹمنٹ جو ہے ارلی اسٹیج پہ شروع ہو سکتی ہے اور دیٹ از پریونشن. دوسری پریونشن یہ ہے اسموکنگ از another risk factor. ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو یا جو ہے اسموکنگ کو اس کو اوائڈ کریں. ادروائز دس از اے ویری واسٹ ٹاپک پریونشن اگر ہم اس میں ہم بات کرتے چلے جائیں. مگر جو اس وقت جو ہماری آڈینس ہے موسٹلی دے آر بزنس مین. ونس اگین I will request and I will ask them to come forward and join this industry. Medicine ایک تو بالکل یہ بات صحیح ہے خدمت کرنا ہے لوگوں کی. At the same time is an industry, is a business. وہاں پہ کافی لوگ جو ہیں یہ کرتے ہیں ایز اے فور پروفٹ اور یہ انڈسٹری جو ہے مینلی از رن بائی بزنس مینس ناٹ بائی فزیشنس. ڈاکٹر جو ہیں وہ بزنس مین نہیں ہیں
ڈاکٹر اپنا کام کرتے ہیں, تو ان کو مینیج کرنے کے لیے, ہاسپٹلس کو رن کرنے کے لیے ہمیں بزنس مین چاہیے. Then the businessman hires a physician and tell them, okay, now I have this setup, میرے پاس یہ ہے, آپ آ کے ہمیں مدد کریں. جس میں ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے فیوچر میں we can invite them again and again جو آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات میں آپ کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ EMT سسٹم, EMS اگر ہم کرنا چاہیں تو دس از ویری امپورٹنٹ. اگر کسی کو اسٹروک ہوتا ہے ود ان سرٹن لمٹ, جو ٹائم لمٹ ہے, آپ ان کو پہنچا دیتے ہیں ایمرجنسی تک یا ہاسپٹل یا فزیشین کے پاس, اور ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ ملتا ہے وقت پہ, تو یو کین سیو دیئر برین ٹیشو فردر ڈیمیج. دا سیم تھنگ از اے ہارٹ اٹیک. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ود ان ٹائم لمٹ اگر آپ ان کو پہنچاتے ہیں ہاسپٹل میں, ان کو ایک دم ٹریٹمنٹ ملتی ہے, تو ایک تو آپ نے ان کی زندگی بچا لی, دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات چلے ان کی زندگی بچ گئی مگر وہ پھر بھی لیٹ پہنچنے ہیں, then they will have complications in future. تو اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں. اور آلسو ایک اور ہے کہ جو ہمارے فلینتھراپسٹ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں and do it as a non-profit. کیونکہ کافی ایسے لوگ ہیں جس سے we don't want to do a business, ہم اس کو ایسا بزنس نہیں کرنا چاہتے ہیں, مگر we want to do a social work, we want to do philanthropy work, تو وہ بھی آ سکتے. اور آپ ہاسپٹل رن کریں ایز اے نان پروفٹ, جیسے ہمارے ملک میں چند ایسے ہسپتال ہیں جو پروفٹ کے لیے نہیں ہیں, تو یہ بھی کافی اس میں اپرچونیٹیز ہیں جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. And we are here to help you and give you information in that regard, as well as any if is needed to get any affiliation from overseas, from the United States. Dr. Suhail Saab hai, he can help us, I can do it. اور یہاں پہ جو ہمارے لوکل انسٹیٹیوٹس ہیں یا اسپیشلی جو سینٹرز ہیں, اسپیشلٹی سینٹرز ہیں, اور میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اعظم جان صاحب ہیں, ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں, وہ بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. At the same time, when we have this set up ready, then we can have start teaching as well.